بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم لوگ اپنے بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے، ترقی کی منزلیں جلد طے کر لے گا، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اور جلد ہی اس نازک دور سے ہم آگے نکل جائیں گے، لیکن ابھی تک ملک نازک دور سے ہی گزر رہا ہے۔ درمیان میں کچھ ایسے پیچز آئے جس میں پاکستان میں غربت کی شرح میں کمی آئی، پاکستان میں خوشحالی آئی، لیکن وہ سب چیزیں وقتی ثابت ہوئیں۔ جب امریکہ سے امداد آ رہی تھی، عرب ممالک سے امداد آ رہی تھی، پہلے جہاد افغانستان کے نام پر، پھر اس کے بعد وار آن ٹیرر کے نام پر، لیکن پاکستان بدستور غریب ممالک کی فہرست میں ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ میرا چھوٹا بھائی سفارتکار ہے۔ تو ایک مرتبہ جب وہ اس کی ہالینڈ میں یعنی نیدرلینڈز میں اس کی تعیناتی تھی، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، تو میں وہاں پر گیا تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہالینڈ میں پاکستان کا سفارت خانہ ہے، اس کی یہ سفارت خانہ جب بیگم رانا لیاقت علی خان پاکستان کی وہاں پر پہلی سفیر تھیں، لیاقت علی خان کی اہلیہ، تو یہ ان کے دور میں خریدا گیا اور یہ بڑی یعنی پاکستانی سفارت خانے کی بہت ہسٹورک ویلیو ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ ہالینڈ میں جو کوئین یا جو ان کے پرنس کا جو گھر ہے، یا یہاں تک کہ ان کے جو وزیر اعظم کا گھر ہے، اس سے ہالینڈ میں جو ہمارا سفارت خانہ ہے دی ہیگ میں، جس کو ڈچ لینگویج میں ڈن ہاگ کہتے ہیں، وہ آپ یقین کیجئے کہ کوئی 20-25 گنا زیادہ بڑا ہے ہمارا سفارت خانہ یا سفیر کی رہائش گاہ بھی، ان کے وزیر اعظم یا ان کی جو ملکہ یا ان کے جو شہزادے ہیں ان سے بڑی رہائش گاہ میں رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ جناب جس وقت یہ جگہ خریدی جا رہی تھی تو ڈچ گورنمنٹ نے حکومت پاکستان سے ایک شرط رکھی کہ جناب یہ جگہ یہ زمین آپ کو اس شرط پر دیں گے کہ اگر آپ ہمیں گلڈرز میں نہیں، اس وقت یورو کرنسی نہیں تھی، ہالینڈ کی جو کرنسی تھی نیدرلینڈز کی وہ گلڈر تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ ہمیں پاکستانی روپے میں پیمنٹ کریں گے تو ہم یہ جگہ آپ کو دیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت پاکستان کی کرنسی کتنی سٹرانگ تھی کہ ہالینڈ جیسا ملک، یورپین ملک، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے روپوں میں ہمیں پیسے دینے ہیں، گلڈرز میں نہیں دینے، کیونکہ اس وقت گلڈر کی ویلیو نہیں تھی۔ لیکن پاکستان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر سہولت بھی ہمارے پاس ہے، یہاں کے لوگ امیر ہیں، یہاں کی حکومت ریاست غریب ہے۔ ریاستی اداروں کو جس طرح، ریاستی نہیں بلکہ جو حکومتی یا جو بھی ریاست کے ادارے ہیں، PIA ہے، کسی زمانے میں دنیا کی بہترین ایئر لائن ہوتی تھی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایمریٹس ایئر لائن جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے اس کو لانچ کیا، اس کے پائلٹس کو ٹرین کیا، اس کے کرو کو ٹرین کیا۔ شروع میں پاکستان نے تحفتاً ایک جہاز دیا ان کو، 2 جہاز لیز پر دیے، 3 جہازوں سے ایمریٹس نے اپنا آپریشن شروع کیا۔ یہ بھی تاریخی بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایمریٹس کا جو مخفف ہے، جیسے PIA کا ہے PK، تو ان کا جو مخفف ہے یا ایبریویشن ہے وہ EK ہے۔ وہ EK اس لیے ہے کہ ایمریٹس ٹو کراچی، جو ایمریٹس ایئر لائن کی جو سب سے پہلی پرواز تھی، اناگورل فلائٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ دبئی سے کراچی آئی تھی، EK یعنی ایمریٹس ٹو کراچی، یہ اس لیے ہے۔ لیکن دیکھیں ہمارا PIA کی طرح، اسی طرح اب IMF نے، میں پاکستان کی غربت والے جو نمبر ہے اس پر آتا ہوں، IMF نے اب پاکستان سے وہ تفصیلات طلب کر لی ہیں کہ کن کن جو خسارے میں جانے والے جو ادارے ہیں ان کو یا کارپوریشنز ہیں ان کو آپ پرائیویٹائز کرنا جا رہے ہیں، جس میں سر فہرست پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر اربوں روپے کا نقصان کر رہی ہے۔ جی ہاں، اسی طرح سٹیل میلز ہے، اسی طرح ریلویز ہے، اسی طرح یہ جو پاور کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جنہیں ڈسکوز کہا جاتا ہے، یہ بہت سے
ادارے ایسے ہیں، محکمے ایسے ہیں، وزارتیں ایسی ہیں جو کہ خالصتاً خسارے میں جا رہی ہیں، اور خسارہ کہاں سے پورا کیا جا رہا ہے؟ آپ کی اور میری جیب سے۔ تو اللہ کرے بہتری کے آثار پیدا ہوں، لیکن آپ کے سامنے فی الحال جو خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، جو کہ یقیناً میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے، آپ کے لیے بھی تکلیف دہ ہوگی، کہ اس وقت پاکستان دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل ہے، یا غریب ممالک میں شامل ہے پاکستان بحیثیت ملک۔ اور یہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جی ڈی پی یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جسے آپ کہتے ہیں، یا اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ مجموعی قومی اقتصادی پیداوار، تو قومی اقتصادی پیداوار کے لحاظ سے یہ کیا جاتا ہے کہ کس ملک کی فی کس آمدن کتنی ہے سالانہ کے حوالے سے۔ تو اس میں سر فہرست جو ہے وہ سوڈان ہے، اور آئی ایم ایف کی یہ فہرست جو ہے آبادی کے لحاظ سے وہی جی ڈی پی جس طرح میں نے بتایا ہے، اور دوسرے نمبر پر برونڈی ہے، اور سوڈان نے جنوبی سوڈان، اور یہ اس 2011 میں اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے آزادی حاصل کی تھی، اور دنیا میں سب سے نیا ملک ہے، اور $492.72 فی کس اس کی جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کا غریب ترین ملک ہے، اور جس کی بنیادی وجوہات جو ہیں وہ سیاسی عدم استحکام، تنازعات، محدود انفراسٹرکچر یعنی سیاسی عدم استحکام، اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ دنیا کے دیگر غریب ترین ممالک میں بھی افریقہ کے جو 10 ممالک ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر برونڈی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، جس کی فی کس آمدنی جو ہے وہ $936 کے قریب ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ تیسرے اور چوتھے نمبر پر بھی افریقی ممالک یا وسطی افریقی ممالک ہیں، جن میں افریقی جمہوریہ جسے افریقن ریپبلک کہتے ہیں، عوامی جمہوریہ کانگو ہے، پیپلز ریپبلک آف کانگو، یہ ہیں۔ موزمبیق کا 5واں نمبر ہے، جبکہ اس کے بعد بالترتیب ملاوی، نائجر، چاڈ، لائبیریا، مڈغاسکر کا نمبر آتا ہے۔ اب غریب ترین ممالک کی فہرست میں نیپال کا 40واں نمبر ہے، یہ ایشیا میں ہمارے، اور جنوبی ایشیا میں، اور جنوبی ایشیا کا نیپال جو ہے وہ سب سے غریب ترین ملک ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کا 52واں نمبر ہے، جی ہاں، دنیا پوری میں 200 کے قریب ممالک ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کا 62واں نمبر ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم 52ویں نمبر پر ہیں اور بنگلہ دیش 62ویں نمبر پر ہے، یعنی ہم سے آزادی کے بعد بنگلہ دیش نے کتنی ترقی کی۔ اور بھارت جو ہے وہ 63ویں نمبر پر ہے، 63rd نمبر پہ ہے یہ بھارت، اور اس کے برعکس دنیا کے امیر ترین ممالک کے اعتبار سے لگزمبرگ چھوٹا سا ملک ہے، اتنا سا۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ اسلام آباد سے بڑا ملک نہیں ہوگا، جو اسلام آباد کا جو دارالحکومت کا جو رقبہ ہے۔ اور مجھے وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور حیران کن طور پر جو لگزمبرگ کی جی ڈی پی جو ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں فی کس جی ڈی پی یعنی فی کس آمدنی آپ کہہ لیں، وہ ہے $1,45,834۔ ٹھیک ہے، آبادی کم ہوگی لیکن ملک امیر ہے۔ اس کے بعد آئرلینڈ ہے، اور سنگاپور ہے، اور قطر ہے، یعنی آئرلینڈ دوسرے نمبر پر ہے، سنگاپور تیسرے نمبر پر ہے دنیا کے امیر ترین ممالک میں، اور قطر چوتھے نمبر پر ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے امیر ملک جو ہے وہ امریکہ ہے، یو ایس اے ہے، لیکن وہ ان کی جی ڈی پی اور ایک بااثر ملک ہے۔ لیکن یہ بھی بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک بھی وہ امریکہ ہے۔ اربوں ڈالر امریکہ نے چائنا کے دینے ہیں، یہ تجارت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں اور ہم ریورس گیئر میں جا رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ وہی سیاسی عدم استحکام، تنازعات، افراتفری، لالیسنس، اور پھر دہشت گردی کا عفریت جس نے کئی سالوں سے اس پاکستان کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے جو تمام پاکستانیوں کے لیے قابل تشویش ہے۔ امید ہے آئندہ چند برسوں میں جب پاکستان یہ اسی طرح کی ہوگی کوئی
گریڈنگ ہوگی تو امید ہے پاکستان بھی شاید 55-60 نمبر پہ آ جائے، یا اللہ کرے 100ویں نمبر پر آ جائے، جس کے امکانات فی الحال کم دکھائی دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔